اکثر یوتھ کو دیکھا کہ یعنی جو تہجد کی نماز انہوں نے پکڑی ہے نا وہ ہے کہ یعنی آپ جو ہے نا اپنی عشق محبت کو جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ سے دعائیں مانگے جو اللہ بس اس کو جو ہے نا میرے نصیب میں لکھ دے. جی یہ کرتے ہیں, اللہ رحم کرے. بتایا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو گناہ کے بعد جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گویا کہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, لیکن آج فرسٹ رمضان سے انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس کا آغاز کریں, انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جائیں. انشاءاللہ جو ہو گیا آپ کا اسے سائڈ پہ رکھیں اور انشاءاللہ جو ہے نا اللہ کی طرف پلٹیں. الحمدللہ. اور ان کے بیٹے دیکھو کتنے شیر مجاہد ہیں. ہاں جی, حسن و حسین رضی اللہ عنہ آج دنیا مثال نہیں بلکہ ان کی جو ہے نا کردار کو اور ان کے اخلاق کو اپنے لیے اپناتی ہے. یار انہوں نے اتنا کام کیا دین کے لیے. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز, ایز یو نو کہ رمضان المبارک کی آمد ہے الحمدللہ, اور ہم ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دا رمضان آور, جس میں ڈیلی انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو ریمائنڈرز اور سیلف جو ہے نا امپرومنٹ کے بارے میں ہے, ایمان بوسٹنگ ریمائنڈرز انشاءاللہ ملیں گے پوڈ کاسٹ کی صورت میں. تو جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں حافظ علی حیدر صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اہلا وسہلا مرحبا. خیر وافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو جس طرح کے آڈینس کو بتایا ہم نے کوئی سیریز کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, اللہ ہمیں استقامت دے. سو آج کا جو ہم نے ٹاپک کور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کیسے حاصل کرے اس رمضان میں. کرنی تو اوورآل چاہیے الحمدللہ, اور لیکن اس رمضان میں جو ہے نا انشاءاللہ کیونکہ اللہ کے نبی کی کافی احادیث ہیں اس میں رمضان مبارک کی فضیلت میں, اس کی اہمیت میں, تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. اللہ خیر کرے کہ رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے محبت وہ کیسے حاصل کی جائے. تو آغاز کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے دعوت دی بلایا. تو دوسرے نمبر پہ بالکل ایسی بات ہے, رمضان مبارک کی آمد ہے تو اس کے اندر ہم جتنا جو چاہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیں اتنا زیادہ فائدہ ہے ہمارے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے کام جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کا جو ہے دعوت دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کریں. لیکن دیکھیے گا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیں گے تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے جو ہے خوشی کی بات ہے, اور ہم سب جو ہے کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے مقرب بندے بن سکتے ہیں, بہترین بندے بن سکتے ہیں. یہ ہمیں رمضان مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے, اور یہ ہمیں جو اتنا بڑا تحفہ دے رہے ہیں اللہ پاک, اس کے اندر دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے نام کو خود رکھا ہے. باقی نام جو ہے دوسروں سے رکھوائے عربوں سے, لیکن جب اس کا آیا کام کہ رمضان مبارک رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اس کا خود نام رکھوں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نام کتنا پیارا رکھا, فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس کا ہم نے نام رمضان رکھ دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کی. اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے تھے کہ اے میرے صحابہ آپ نے نا اس کو صرف رمضان نہیں کہنا بلکہ اس کو رمضان مبارک بھی کہنا. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنا اس کا ہے محبت ہے اس میں, اور جی فضیلتیں ہیں بالکل. تو یہ رمضان مبارک اس کو اتنا ادب کے ساتھ کہنا, اور پھر آپ نے اس کی بے شمار فضیلتیں اور بے شمار اس کی جو خیر و برکت بتائی, اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر پائیں, اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر پائیں. اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے اس کے اندر اور بھی چیز ہے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے مقرب اور اتنے پیارے تھے کہ اس کے جو دوسرے 11 بھائی ہیں نا انہوں نے گویا کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کس طریقے کا معاملہ کیا اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کا دھیان اپنے پروردگار کی طرف اور ان کے جو ہے صبر تحمل کے ساتھ چلنا, زندگی پر جو ہے نا بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے فیس کیا اور ہارے نہیں ہیں. اور ان کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے قصے کو قرآن کے اندر نقل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ پوری کی پوری صورت نام کے ساتھ اتارا. اور حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو اتنے پیارے تھے کہ ان کی خاطر جو ہے ہر وقت اداس رہنا, ہر وقت جو ہے ان کے لیے غمگین رہنا, پریشان رہنا اور دعائیں کرتے رہنا کہ ایک دن مجھے میرا بیٹا ضرور ملے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ اپنی قدرت کی جو نشانیاں دکھلانی تھی, حکمت دکھلانی تھی, تو اللہ نے دکھلایا کہ اتنے عرصے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام آخر مل گئے، اور ملے ایسے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جب حضرت یعقوب سے ملوایا تو ان کو تخت پر بٹھا کر ان سے ملاقات کرنا، اس طرح نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا رومتا ہوا کسی اور جگہ پر، اس طرح ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اور بادشاہ بنا کر ان کے ساتھ ملاقات کروائی۔ اسی طریقے سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان مبارک ہے نا، اس کا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیے جو دوسرے مہینے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ فضیلت نہیں ہے، اتنے زیادہ ہے ان کے اندر بھی برکت، ان کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے، ایسا تو نہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے رمضان مبارک، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر جو ہے نا انعامات سے نواز دیا۔ تو رمضان مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہم جو ہے اس کے اندر زیادہ تر اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں عبادات کے اندر زیادہ شوق رکھنا چاہیے، زیادہ توجہ رکھنی چاہیے۔ دیکھیں نا حملہ جس طرح آپ بتا رہے ہو کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ان کی پوری سٹوری ہے، اللہ نے ان کی جو ہے ڈیفینیٹلی وہ اللہ سے محبت، اللہ کے نبی تھے، تو اس صورت میں پوری جو ہے نا یعنی اس صورت میں پوری صورت جو ہے نا یہی اس سچویشن میں وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو قرآن مجید میں جو ہے نا ایک اللہ پاک نے بیان فرمایا، پوری صورت کا جو ہے نا انہیں نام دیا گیا۔ بالکل۔ تو آج کل کی یعنی جو یوتھ ہے، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، جین زی ہے، دیکھیں پورا جو سال ہے 11 مہینے الگ، اور یہ 1 مہینہ رمضان مبارک کا اس کا جو ہے نا لیول ہی ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور جو گورا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا جو ایک سائیکل چلتا ہے نا وہ جنوری سے جنوری تک ہے، یعنی جس طرح نیا سال ہے نا وہ ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں کہ جو ہے ہیپی نیو ایئر کے بعد جو ہے نا ہم نے ساری معاملات سیٹ کر لینے ہیں تو اگلے سال تک، لیکن جو مسلمان ہے نا اس کا جو اورا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی رمضان مبارک سے شروع کرے اور رمضان مبارک پہ ختم کرے، یعنی سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن جو ایک رمضان سے دوسرا رمضان وہ اپنے آپ کو جو ہے نا خود فیل کرتا ہے۔ تو میرا ایک یعنی سوال چند ہے آپ کے ساتھ کہ یہ نوجوان نسل ہے جی وہ سارا سال جو ہے گناہوں میں اگر ہے تو وہ اس مہینے میں جو ہے کس طرح اللہ کے قریب ہو، بالکل، اور یعنی وہ کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنا لے۔ بالکل۔ اور یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ یعنی ہم بہت گناہ گار ہیں اور جو ہے نا پورے سال جو ہے 11 مہینے ہم نے جو ہے نا غلط کام کیے ہیں یا ہم سے ہو گئے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں ہے، اس سچویشن میں جین زی کیا کرے، نوجوان نسل کیا کرے، آپ اس کے بارے میں کیا ہمارے رہنما کہیں گے؟ جی بالکل۔ اب دیکھیں نا رحمان بھائی کہ اللہ تعالیٰ نا اس کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو اپنے قریب ہونے کا کتنا بڑا راستہ دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھیں نا تو شیطان دن رات ہر وقت جو ہے نا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر وقت جو ہے اس کا یہی نشانہ ہے کہ میں نے نا ان کو ورگلانا ہے، گمراہ کرنا ہے۔ لیکن جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے ہی پھٹوا دیتے ہیں اور اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نا اس مہینے کی شروعات کے اندر ہی اس لعین کو جو ہے جو ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کو ایسی قید کے اندر کہ اس کا کھلنا ناممکن ہو چکا ہوتا ہے، کبھی اس کا وہ نہیں ہے کہ وہ کھل جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اب ہم جب ظاہری بات ہے ہم نے سحری کرنی ہے تو سحری کے دوران ہم سب سے پہلے اٹھتے ہیں، ہمیں تہجد کا بھی توفیق مل جاتی ہے، اور ہم جب سحری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم سحری کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ساتھ نماز فجر، یہ کتنا ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ تو اس کے دوران نا ہمارے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کو تو آج کل کی جو یوتھ ہے اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یار ہمیں اللہ جو اتنے پیارے پیارے موقع دے رہے ہیں اور ہمارے اوپر ضروری بھی ہے۔ اب دیکھو روزہ فرض ہے، اس کو رکھنا ضروری ہے، نوجوان پر فرض ہے، جی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نا بہادر بنائے، اس کے اندر اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ میں تو مایوس ہوں اور میں بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہ ہیں تو میں تو بہت نہ پھنسا ہوا ہوں، نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنی نا مغفرت کا یقین کر لے۔ اللہ تعالیٰ موقع ہی اس کو اس لیے دے رہے ہیں، جب رمضان دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع ہی دے رہے ہیں نا کہ اس کو مغفرت کا جو پروانہ ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، فرمایا ہر عبادت نا اپنے انسان اپنے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ جتنے بھی عمل ہے نا یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں بطور، لیکن اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں نے خود ہی دینی ہے۔ تو یہ روزہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں تو اس کی جزا اللہ نہیں دینی ہے، تو ہمیں یقین یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے کہ اس کے اندر پہلے نمبر پہ جب یہ موقع مل رہا ہے تو اللہ ضرور ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نوجوان کو دعا سے اپنا جو ہے نا تعلق بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میرے جو دوسرے مہینے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں یا میں غافل بن جاتا ہوں یا گمراہ ہو جاتا ہوں یا میرے دوست ہیں ان کے بطور میں جو ہے کسی اور ریلیشن میں چلا جاتا ہوں، تو اللہ اس طرح کی جو فرینڈ شپ ہے اس سے مجھے محفوظ کر، تاکہ مجھے نیک دوست نیک صحبت ملے،
میں اپنا جو ہے بقیہ زندگی جو ہے نا اسی طرح گزار پاؤں کہ اللہ آپ سے جو ہے میری محبت جو ہے بن جائے اور تعلق ہمیشہ میرا سلامت رہے. ہمارے نوجوانوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے. بالکل یہ آپ نے بڑی زبردست باتیں کی الحمدللہ. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا جو ہے نا وہ ولی ہے، دوست ہے. ڈیفینیٹلی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ پاک جو ہے ہمیں ایمان پہ جو ہے قائم رکھیں، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھیں. تو نوجوانوں کو جو ہے نا یہ شیطان کا بیسیکلی جو ہے نا ٹریپ ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے نا ڈپریس کرتا ہے کہ جو ہے نا آپ دیکھیں آپ نے فلاں دن توبہ کی تھی اب بھی اسی گناہ میں آپ پڑے ہو. بالکل وہ بیچارہ جو ہے نا نوجوان یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا یار اب گناہ مجھ سے جو ہے نا یہ میرا چھٹکارا میرا ممکن ہی نہیں ہے گناہوں سے. تو بیچارہ کہتا ہے ٹھیک ہے بار بار توبہ مجھ سے ہوتی نہیں، اب کرتے رہیں گے اینڈ پہ جا کے جو ہے نا انشاءاللہ توبہ کر لیں گے اور اللہ ہمیں جو معاف کر دیں گے. بالکل. تو ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے نا اسپیشلی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو ہے نا ٹریپ شیطان کے بیسیکلی ان میں نہ آئیں اور جو ہے نا انشاءاللہ توبہ کرتے رہیں. آپ نے خود مایوس نہیں ہونا، شیطان کو انشاءاللہ مایوس کر دینا. بالکل ایسا. گناہ کا ہو جانا الگ چیز ہے، پھر اس پہ جو ہے نا آپ پکے ہو جو یہ غلط بات ہے. بالکل. جس طرح کی حدیث ہے نا اللہ کے نبی کلو بنی آدم خطا، یعنی جو تمام بنی آدم وہ خطا کار ہیں. بے شک. یعنی تمام میں ہم بھی آتے ہیں آپ بھی آتے ہیں اور تمام جو دیگر طبقہ ہے بالکل تو ساری سی میں آتے ہیں. لیکن آگے یہ بھی فرما دیا وہ خیر خطائیں وتوابون، یعنی بہترین خطا کار وہ ہیں، یعنی بیسٹ سینرز گناہ گار وہ ہیں جو یعنی توبہ کر لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. بالکل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی نوجوانوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. اور سبحان اللہ جس طرح اللہ آج کا ٹاپک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا محبت کو کیسے حاصل کیا جائے. تو ریسنٹلی جو ہے نا میں نے ایسے ہی پڑھا تو ایک واقعہ میرے سامنے آیا. وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے جی، اینڈ وہ نا مدینہ سے تھوڑا سا آؤٹ سائڈ پہ تھے. تو وہ آتے ہر یعنی نا مہینے بعد یا جب جس طرح ان کا چکر لگتا ہے ایزیلی وہ نا بکریاں چرایا کرتے تھے. بالکل. جب مدینہ میں آ جاتے تو جو ہے نا لوگوں سے پوچھتے یعنی کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت، ڈیفینیٹلی قرآن مجید پوری شکل میں تو نہیں تھا، آیات نازل ہوتی ہیں اور اس طرح اللہ کے نبی پہ. جی جی. تو وہ پوچھتے کہ یعنی کوئی آیت نازل ہوئی ہے، پھر انہیں بتاتے کوئی یعنی اللہ کے نبی نے کوئی خاص نصیحت کی ہو یا بات بتائی ہو، سارے بتاتے. جی. تو اسی طرح نا آتے جاتے ایک دن نا ویسے کسی نے جو ہے نا بتایا کہ جو ہے نا اللہ نے نا قسم اٹھائی ہے اور یہ فلاں فلاں بات کی ہے. انہوں نے کوئی آگے نا بات بتائی بھی یعنی اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگ گئے کہ یار بھائی عجیب باتیں کرتے ہو یار، اللہ نے بس بات کر دی اس میں قسم کھانے والی بات کوئی نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ مجھے جسٹ جو ہے نا ایک تو اللہ نے قسم اٹھائی تھی، اوپر سے اس نے بھی جو یعنی جو نریٹ کر رہا تھا یا بتا رہا تھا ان صحابی کو کہ یعنی اللہ نے یہ فرمایا ہے. وہ کہتا ہے یار آپ کیوں اللہ کی قسم اٹھا رہے جب اللہ نے کہہ دیا بس کہہ دیا ہے. یعنی یہ بیسیکلی جو ہے نا وہ جاتا ہے اس چیز کو کہ کتنی یعنی وہ محبت کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور جو ہے نا اس عمل میں نظر آتے تھے. بالکل ایسے. بس جو ہے نا انفارچونیٹلی یا جس طرح بھی سمجھ لے وہ ہمارے اعمال میں نظر نہیں آتی. تو انشاءاللہ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا، اللہ خیر کرے کہ یعنی جو ہے نا اللہ کے جس طرح نام ہیں بالکل الحمدللہ ان کی جو اللہ کی صفات ہیں اور یہ باقی معاملات اس پہ آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان پہ. بالکل. اب دیکھیں نا رحمان بھائی ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر جب ہم وہاں پہ لیکچر دینے گئے تھے تو آپ نے نا بچوں کے ایک حدیث سنائی تھی. وہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو گناہ کے بعد جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گویا کہ گناہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذرا دوبارہ بہتر. جی جی. دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ گناہ سے جو ہے معافی مانگنے والا کو یوں ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، بالکل صاف ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی یعنی کہ کس طریقے سے اسی بارے میں ہی ہے کہ لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں گناہ کر کے سمجھتے ہیں بس جی اب تو ہمارا بالکل ختم ہو گیا کھاتا، ہم اللہ کے ہاں بھی شرمندہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے بندے تو اگر توبہ کو توڑ رہا ہے نا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دوبارہ توبہ کر، تو میری طرح ہوتا رہے ریکور اپنے آپ کو کرتا رہے تو انشاءاللہ میں تجھے ایک دن ہدایت بھی دے دوں گا. تو یہ. اور دوسرے نمبر پہ ماشاءاللہ آپ نے جو اللہ کی محبت کے بارے میں بتایا بہت شاندار واقعہ آپ نے سنایا. تو اللہ کی محبت دیکھیے نا آج ہمارے ہاں جو ہمارے نوجوان ہیں یا بڑے جو لوگ ہیں یا چھوٹے ہیں ان کو ہم نا دنیا کی محبت پہلے سکھا دیتے ہیں، دنیا والوں کی محبت، تو دنیا کی چیزوں کی محبت، جس کی وجہ سے نا وہ زیادہ تر ان کو اس طرح خیال ہی نہیں آتا کہ ہم یار اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے اور صرف اللہ کے ساتھ ہی نہیں کہ بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں ان سے بھی محبت کرنی ہے. اب دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت میں محمد سے نہ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. یعنی کہ اتنا
اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے لوگ ہیں وہ زیادہ تر نا دوسری طرف چلے جاتے ہیں, دنیا کی محبت, دنیا کے مال کی محبت, شہرت, اس طرح چکروں میں جب چلتے ہیں نا تو ان کو پھر یہ راستہ بالکل ہی بھول جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ بھی ہیں. اور دیکھیے ہم نے دنیا میں کچھ دن کے لیے قیام کرنا ہے, کچھ دن ہم تو یہاں پہ مسافر ہیں, کچھ دن کے لیے ہم نے قیام کرنا ہے, اور ہم دنیا کی اس طرح اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں محبت کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی سب کچھ ہے. حتیٰ کہ ہمارے سامنے جنازے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ہاں جی, کتنے لوگوں کے ہم اپنے خاندان میں سے دیکھتے ہیں, اپنے گھر والوں میں سے. ریسنٹلی جس طرح کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں لگتا. ڈیفینیٹلی اللہ کے نبی سے جس طرح پوچھا گیا کہ یعنی آپ کو زندگی اور موت کا یعنی کتنا بھروسہ ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اگر ایک سائڈ پہ سلام پھیلوں تو دوسری سائڈ پہ پھیرنے کا مجھے یقین ہے کہ اتنا بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ہمارے پاس جتنی زندگی ہے, بالکل جو آپ سے گناہ ہو گئے ان پہ جو ہے نا انشاءاللہ توبہ کریں, اللہ انشاءاللہ وہ معاف کر دیں گے. اور یہ بھی کہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے, نہیں پتہ سانس کا, لیکن جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے وہ آپ جو ہے نا اللہ سے محبت کریں, اللہ کے ہاں پلٹیں دوبارہ, جی, اور یہ سارے معاملات چلائیں. بالکل. تو بالکل ایسی بات دیکھو نا, ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ہم کسی دوست سے محبت کرتے ہیں کہ اس کی ہمیں اخلاق اچھے نظر آتے ہیں, یا اس کا جو ہے نا ایک کردار معاشرے کے اندر وہ اچھا ہے, ملنا جلنا, یا اس کی جو بات کرنا ہے وہ بڑی اچھی تاثیر رکھتی ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ نا ہمیں بڑا پسند ہے, یہ میرا دوست ہے, ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. اب اس کے سامنے اظہار کرنا ہو نا تو ہم شرماتے ہیں کہ یار اس کو اگر میں بولوں گا تو یہ پتہ نہیں کیسا محسوس کرے گا. اور آج کل کی جو یوتھ کے ایک وہ مائنڈ بنا ہوا ہے نا, وہ تو پتہ نہیں اللہ معاف کرے الگ صحیح ہے کہ کسی بھی ایسے محبت کا نام لے ہی دو نا, وہ سمجھتے ہو جی آپ تو فلانا, ہاں جی, جسٹ یعنی ان کا مائی صرف وہ بس لڑکا لڑکی تک محدود ہے کہ یعنی اگر محبت ہو سکتی ہے تو صرف لڑکی سے, یا اگر لڑکی کو ہو سکتی ہے صرف لڑکے سے. جی. اب محبت کا بھی انہوں نے نا الگ ہی کیا ہوا سسٹم کہ اگر آپ کسی کو سامنے اظہار کرتے بھی ہیں نا محبت کا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہ خود ارشاد بھی فرمایا ہوا ہے کہ آپ کسی سے اگر محبت کرتے ہیں نا تو آپ اس کو بول دے, اس کے سامنے آپ وضاحت دے دے کہ بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اور اور روانت ایک قسم کی ہو. بالکل ایسی بھائی. ہم اسی طریقے سے دوست ہو گیا, کوئی اور مالدار ہے, کوئی تاجر ہے, اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ نا ناب تول کے اندر کمی نہیں کرتا, بڑا اچھا جو ہے نا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق صحیح رکھتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو اس سے بھی ہمیں ایک محبت ہو جاتی ہے, بھائی اس کے انصاف کی وجہ سے نا میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو ہم اس سے بھی اگر اظہار کریں تو شرماتے ہیں کہ یار اس کے سامنے اگر اظہار کریں گے تو یہ کیا محسوس کرے گا. لیکن دیکھیے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے ہم کھل کے اظہار کریں, نہ کوئی شرم, نہ کوئی پردہ, نہ کوئی کسی چیز کی رکاوٹ, بلکہ دل خوش ہوتا ہے کہ یار میں اللہ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور قسم سے اللہ اتنی محبت کے اندر خود آتے ہیں, اللہ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ بندہ کتنا میرے سامنے وہ ہو رہا ہے, برگزیدہ ہو رہا ہے اور میرے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بندے, اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی تیرے سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ اتنی بڑی ذات جی, وہ اگر انسان کی چھوٹی سی بات کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو بات تو چھوٹی سی ہے کہ میں اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں بس. تو اللہ کہتے ہیں یقیناً تو اگر تو میرے سے محبت کرتا ہے تو سن لے میں بھی تیرے سے محبت کرتا ہوں. صحیح بات ہے. وہ حدیث ہے نا, یعنی جس طرح بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے, اللہ اسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. بالکل. اگر ہمارا گمان تھوڑا سا نیگیٹو ہوگا تو اللہ معاف کرے اسی طرح کا رسپانس آئے گا. اگر جو ہے ہمارا جو اللہ کے ہاں گمان ہے اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے بارے میں, وہ اگر پوزیٹیو ہوگا تو انشاءاللہ رد عمل بھی اسی طرح کا ہی آئے گا. اور جس طرح بندہ یعنی اگر تھوڑا سا بندہ قریب ہوتا ہے, ایک انگلی کی مثال کے طور پر اللہ پورا ہاتھ, یعنی پوری اللہ کے نبی نے ترتیب بتائی ہے. یعنی اگر ہم چل کے جاتے ہیں تو اللہ دوڑ کے آتے ہیں, وہ فزیکلی تو نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو ہے نا مدد آتی ہے, مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور وہ جو ہے نا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اس چیز میں, یعنی آپ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور اللہ کے جو ہے نا انشاءاللہ یہ بالکل ایسی بھائی. اب دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا بڑے موقع دیے. اگر یہ نماز نہ ہمیں ملتی تو سوچو ہم کس طرح اللہ سے محبت کر پاتے, کس طرح اظہار کر پاتے. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے نا اظہار کے لیے کہ ہاں کھل کے بیان کریں. اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیے نا ہم سب سے اللہ اکبر کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں ہوئے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب ہم نیت کے ساتھ ہم آگے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, تو آپ یہ خود دیکھیں نا, ہم ترجمے پہ غور کریں تو سمجھ آیا ہمیں بات ہے کہ کس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, اللہ تو پاک ذات ہے اور تیری ذات بڑی جو ہے نا کریم ذات ہے. تو ہم شروع سے ہی ہماری نماز جو شروع ہو رہی ہے وہ ایک محبت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہم اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر آگے جو جملے ہیں سورۃ فاتحہ کو دیکھ لیں, ہاں جی, اس کے اندر دیکھیں کتنے پیاری اللہ جواب بھی دیتے ہیں, آگے سے جواب بھی دیتی. جی,
تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا، ویسے بھی قرآن میں بھی آیا جی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. وہ تو اللہ سے محبت بہت بڑی جو ہے نا انسان کے لیے کامیابی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ طٰ ہے اس میں کہ یعنی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. جی تو یعنی نماز جو ہے نا وہ بڑا ایک بہترین، اللہ نے ہمیں ایک قسم کا، اور اللہ کے نبی کی امت کو ایک قسم کا تحفہ ملا ہے کہ جی آپ جو ہے نا نماز کے تھرو اللہ کے قریب ہو جائے. اور حدیثوں میں جس طرح آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا سب سے زیادہ قریب سجدے کی ایک تو حالت میں ہوتا ہے اور فرائض میں ہوتا ہے. جی یعنی جب بندہ فرائض سر انجام دے رہا ہو، یعنی نماز میں ہے یا ویسے دیگر عبادات میں، تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یعنی اگر ہم فرض نماز چھوڑ کے، جی اور ہماری میں نے اکثر یوتھ کو دیکھا کہ یعنی جو تہجد کی نماز انہوں نے پکڑی ہے نا، وہ ہے کہ یعنی آپ جو ہے نا اپنی عشق محبت کو جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ سے دعائیں مانگ جو اللہ بس اس کو جو ہے نا میرے نصیب میں لکھ دے. جی یہ کرتے ہیں، اللہ رحم کرے. اور یہ ریالٹی ہے. یعنی ہماری نوجوان نے جو ہے نا، نوجوان نسل نے، اللہ معاف کرے، کچھ ہیں، سارے نہیں، اللہ معاف کرے، کچھ ہمارے جیسے ہیں بالکل، انہوں نے نا اس کا جو ہے نا تہجد کو اس چیز کا ذریعہ بنا لیا. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ فرائض انشاءاللہ پورے کریں. بالکل کہ جو جتنے بھی فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، باقی تمام جو ہیں انشاءاللہ. جی تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے بہت سے نوجوان دیکھے، ہم ان کو ڈپریس کرنے نہیں ہے، نہ کہ ان کو جو ہے نا پریشان کرنے آئے ہیں، بلکہ انشاءاللہ اللہ کے قریب کروانا ہے ہم نے. اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ نے کرنا ہے. اور میں نے اکثر نوجوان جب ہم دور جاہلیت میں تھے تو اس ٹائم بھی اکثر جو ہے نا نوجوانوں سے جب پوچھتے تھے کہ یعنی پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن جیسے مذاق میں دوستوں یاروں میں کہ یعنی آپ نے جو ہے نا روزہ رکھا ہے، کہتے نہیں یار جو ہے نا میری بھوک کا مسئلہ ہے، میرا دل نہیں کرتا سارا دن یار ویلے رہنا، بھوکا رہنا. یعنی کہنے کا مقصد ہے نوجوان کو بیسیکلی اس کی جو ہے نا فضیلت کا پتہ نہیں ہے. بالکل. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر میری امت کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ خواہش کریں، تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہے. اللہ اکبر. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری یوتھ کو اس چیز کا میرے خیال میں اندازہ نہیں ہے شاید کہ رمضان کی جو فضیلت ہے نا جی وہ کتنی ہائی ہے. یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یعنی جو وہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہے، اللہ میں رہو. بالکل. دیکھیں یہ جو رمضان ہے الحمدللہ وہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، لیکن آج فرسٹ رمضان سے انشاءاللہ آپ جو ہے نا اس کا آغاز کریں، انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جائیں. انشاءاللہ جو ہو گیا آپ کا اسے سائڈ پر رکھیں اور انشاءاللہ جو ہے نا اللہ کی طرف پلٹیں. الحمدللہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مہرمان. یقیناً ہمارے جو ہے نا نوجوان ان کو اس فضیلت سے بالکل جو ہے نا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہے نا رمضان کے روزے کی فضیلت کو نہ جانتے ہوئے رکھتے نہیں ہیں. اور دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہو رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک جو ہے سردیوں کے اندر آ رہا ہے، ٹھنڈک ہے. ہاں جی صحیح. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صبح صبح رحمت نازل ہوتی ہے. آپ عام طور پہ دیکھ لیں نا تو جب گرمیوں کے دن بھی ہوتے ہیں، جب ہم صبح تہجد کے لیے یا فجر ٹائم اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اوپر آ رہی ہوتی ہے. اور اس یہ رمضان بارک اللہ کتنا بڑا ہمیں تحفہ دے رہے ہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے تو بہت بڑا تحفہ ہے. اور اگر ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ اگر اس چیز کو ابھی سے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا چینج کرنا شروع کر دیں کہ یقیناً اب سے ہم انشاءاللہ دین کو بھی سیکھیں گے، دنیا کو بھی سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے منع کسی چیز سے بھی نہیں کیا، نہ دین سے کیا نہ دنیا سے کیا. اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے. ہاں جی. اب ایک بندہ سارا دن مسجد میں ہی بیٹھا رہے تو اس کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ کس نے پورے کرنے سے؟ وہ بھی تو اس نے ظاہری بات ہے سر انجام دینے. حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق کی بات بھی ہے، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں میں حقوق اللہ کو معاف کر دیتا ہوں. لیکن جو حقوق العباد ہے نا وہ بڑے یعنی کہ ایک سیریس معاملہ ہے، تو اس کو ضروری ہے ادا کر. تو گھریلو معاملات بھی ہیں، اس کے لیے ظاہری بات ہے اگر آپ کے جو ہے فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، تو آپ نے ان کے لیے ظاہری بات ہے باہر سے کچھ لے کر آنا ہے تو انہوں نے پیٹ پالنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو کمانا بھی پڑے گا، دنیا میں بھی جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ آپ اگر حلال جیسے کماتے ہیں نا یہ بھی عبادت ہے. ایک مزدور ہے بیچارہ، ہم مزدور کو نا یوں سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بیچارہ کھڑا ہے نا کام کر رہا ہے، پسینے آئے ہوئے ہیں گرمیوں میں، کبھی یہ چیز اٹھا رہا ہے، کبھی وہ گند اٹھا رہا ہے، تو کبھی کسی کی کوئی سن رہا ہے. تو یہ جو مزدور ہے نا یار یہ بندہ تو بہت بس یہ معاشرے کا سب سے وہ ہے غریب ترین انسان ہے. اور ہمیں نہیں پتا کہ یار اس کا مقام کتنا ہے. وہ اگر حلال رزق کو کما رہا ہے محنت کے ساتھ، اور محنت کرنے والا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خاص سے محنت کرنے والے نا یہ اللہ کا دوست ہے. تو یعنی کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. دین کو سیکھیں گے نا تو انشاءاللہ دین کے ساتھ دنیا بنے گی. ہم اگر دین کے ساتھ اٹیچ رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود ہی اس کے لیے عطا کر دیں گے.
اور دیکھیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے بڑے پیارے صحابی، خلیفۃ المسلمین بھی، مسلمانوں کے چہارم خلیفہ رہے، اور ان کے بیٹے دیکھو کتنے شیر مجاہد، ہاں جی، حسن و حسین رضی اللہ عنہ. آج دنیا مثال نہیں بلکہ ان کی جو ہے نا کردار کو اور ان کے اخلاق کو اپنے لیے اپناتی ہے کہ یار انہوں نے اتنا کام کیا دین کے لیے، نہ انہوں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، کہ ایک شیر کے بچے شیر جیسے مجاہد، ہاں جی، اس طرح کا ان کے پاس وہ مجاہدہ تھا. انہوں نے بھی دیکھو نا اس دین کو سیکھا، اس دین کو بڑا، اللہ نے ان کے قدموں کے اندر دنیا کو ذلیل کر کے رکھا. ان کے بارے میں اتنا بھی آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، کہتے تھے امیر المومنین حکم کیجئے تو ہم فلاں جو ہے نا تک آپ کے پاس لے آئیں، یا ادھر ہم آپ کو دیتے ہیں اجازت، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس ادھر حکومت کریں. انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم ادھر نہیں، ہم یہیں پر بیٹھ کر انشاءاللہ اسلام کو ایسا پلائیں گے دنیا تک پہنچے گا، دنیا کے کونے کونے جائے. اور آج دیکھیے کتنا وہ ہم ان کا دیکھتے ہیں، ان کی برکت سے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے اللہ. اور دیکھیے صحیح بات ہے. اصل میں نا مین چیز جو یہ ہے کہ جن تک علم نہیں ہوگا نا تو عمل بھی ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. تو مین چیز ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا معرفت کے بارے میں علم حاصل کرے، اللہ پاک کی جو ہے نا، اللہ پاک کی جو ذات ہے اس کے بارے میں پوچھے سیکھے، اور علماء کرام کے پاس جائے. اور یہ چیزیں جسٹ جو ہے نا جسٹ پوڈ کاسٹ دیکھنے سے یا جسٹ جو ہے نا کچھ شارٹس کلپ دیکھنے سے اس طرح محبت نہیں آئے گی. تو وہ جو ہے نا ایک واقعہ یہ بات ہے ایک میں والوں کی کہ اب آپ نے جو ہے نا مثال کے طور پر کوئی بھی چیز لینی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اس کی دکان پہ ڈیفینیٹلی جانا ہے. دیکھا سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے مثال کے طور پر جو ہے نا لینی ہے سبزی لینی ہے تو سبزی کی دکان پہ آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے موبائل لینا ہے تو موبائل والے کی دکان پہ جانا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہے وہ اسی سے ملے گی. یہ تو ہے اللہ کو ان وسیلوں کی ضرورت نہیں جو ہمارے جو ہے نا ہمارے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یعنی اس کے بغیر جو ہے نا اللہ پاک ہمارے وہ ایک ہماری گیپ ہم نے خود ڈالا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی اگر جتنی صحبت اچھی ہوگی نا اللہ والوں کی، بالکل جی، تو انشاءاللہ جو ہے نا جتنا آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے، علماء کرام کے پاس جائیں گے، اچھے نیک لوگوں کے پاس جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ خود فیل ہوگا. اب تو نا میرے یہ بیسیکلی نا استاد محترم نے بتایا کہ جب میں اسکول میں تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو بیٹا آپ کی کمپنی ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ اس لحاظ کے کہ اگر آپ ایک خوشبو والی دکان پہ جاتے ہو، یعنی عطر، سینٹ، پرفیوم جو بھی ہے، وہاں پہ آپ گئے ہو، آپ نے کچھ بائی نہیں کیا، کچھ خریدا نہیں، وہاں پہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا، جسٹ آپ کا جو انوائرمنٹ تھا، یعنی آپ دکان میں گئے ہو، ڈیفینیٹلی وہاں کا جو ماحول ہے وہ خوشبو ہی ہے. بالکل آپ کو یعنی وہ ایک بڑی روحانیت محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نہ کچھ خریدا ہے، نہ کسی سے ہاتھ ملایا، نہ کوئی وہاں پہ بیٹھے، جسٹ گئے ہو اندر، کھڑے ہو کے واپس باہر آ گئے، تو آپ خود محسوس کرو گے کہ جو ہے نا ایک تازگی، ایک فریشنس ہے. اور سیم ایز اٹ از آپ کسی نا کوئلے کی کان میں چلے جاتے ہو، آپ نے کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے یعنی نا کسی قسم کا کوئی وہاں پہ عمل نہیں کیا، ملے جلے نہیں، وہاں پہ جسٹ اندر گئے اور باہر آ گئے جی. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو کوئلے کا وہ جو ایک ڈارکنیس ہے سارا وہ جو ہے وہ سارے آپ کے کپڑوں پہ، آپ کے چہرے پہ وہ نظر آئے گا. بالکل تو کمپنی بڑی میٹر کرتی ہے کہ یعنی آپ اگر اللہ والوں کے پاس جاؤ گے، اللہ والوں سے مراد یہ جو ایک نیک لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل جو اچھے بندے ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا اللہ کو ایک قرب نصیب خود محسوس ہوگا انشاءاللہ. اور یہ آپ جو ہے نا یہ الحمدللہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ اس چیز کو محسوس کریں گے. اور سیم ایز اٹ از یعنی جو لڑکے یا دوست آپ کے یا اس طرح کے جو کمپنی ہے آپ کی جس میں جو ہے نا گانوں کی باتیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کی فلاں لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، عورتوں کی، جی بالکل بری جو کمپنی ہے اس میں جائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہونے لگ جائے گا. نصیب ہے. اس طرح نا آپ یعنی اگر 5 منٹ قرآن مجید کی تلاوت سن لیں اس ٹائم کی کیفیت، اور 5 منٹ جسٹ آپ جو ہے نا گانا سنیں، کیونکہ گانا نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح یعنی وہ پانی کھیتی کو اس طرح مثال ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو اب جو ہے نا آپ یعنی میں آپ سے جو ہے نا گزارش کروں گا کہ جو آپ یوتھ کو یا ہماری عوام الناس مسلمان بھائیوں کے لیے، سسٹرز کے لیے کچھ سٹیپس بتا دیں فائنل، جی اس کا کرکس بتا دیں اس پورے پوڈ کاسٹ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے نا محبت کیسے حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے، اور جو ہے اس رمضان مبارک کو ضائع نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے نا، جی اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ جو ہے نا نصیحت کر دیں. بالکل. رحمان بھائی آخر میں آپ کو فائنل بتاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں نا ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کو جو ہے نا ایڈ کریں. نمبر 1 ہمیں نوافل زیادہ پڑھنے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو قرب آتا ہے. اور نوافل کے ساتھ ساتھ ویسے تو تراویح بھی ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم نا اسرا، تہجد ہے یا اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، تو ان نمازوں کو بھی نا ہم اس کے اندر ترتیب بنائیں تاکہ یہ بعد میں بندے کو نا شوق آتا ہے نماز پڑھنے کا. تو ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے سب سے زیادہ.
ہم اپنے وقت کو نا قیمتی بنائیں. ہمیں عصر کے بعد ٹائم ملتا ہے تو ہم اس وقت، مغرب کے بعد ملتا ہے اس وقت، رات کو تو انشاءاللہ تراویحوں کے اندر سنیں گے. تو اس کے علاوہ بھی قرآن کی خود ترتیب ایک بنائیں. اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یاد ہے کہ آپ نا جب اپنا رمضان کے علاوہ جب وظیفے کرتے تھے نا تو رمضان باری کے اندر چھوڑ دیتے تھے. رمضان باری کے اندر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن کو پڑھنا، زیادہ ٹائم قرآن کو دیتے تھے. تو ایک ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی خاطر جو ہے نا قرآن کو پڑھیں. صرف پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سیکھیں بھی سے، اس کے ترجمے پر، اس کی تفسیر پر علماء سے رابطہ رکھا جائے. علماء سے، اپنے مسجد کے امام سے، اپنے مسجد کے خطیب سے، یا کوئی اور عالم ملتا ہے تو ہم اس سے نا تعلق بنائیں، اس سے ہم قرآن سیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا علم ہے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. اس کے ذریعے آپ محبت الہی کے لیے کتابیں خرید سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم ان کو دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں تاکہ انسان